الحمد لله نحمده ونعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حضرات محترم، اس کائنات میں
دو ہی ہستیاں اللہ تعالی نے ایسی پیدا فرمائیں کہ جن کی سیرت کو اسوہ حسنہ بہترین نمونہ کا درجہ دیا۔ ایک ہستی ہمارے آقا رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو قیامت تک کے لیے بہترین نمونہ ہیں، کامل ترین نمونہ ہیں۔ اور یہ حقیقت کائنات پر نصف النہار کی طرح آشکار ہے کہ آقا اگر تیرے نقش قدم، آقا اگر تیرے نقش قدم مشعل راہ نہ ہوتے، راہ رو بھی لٹے ہوتے، راہ رو بھی لٹا ہوتا، رہبر بھی لٹے ہوتے۔ اور دوسری ہستی ابراہیم علیہ السلام کی، جو کائنات کے لیے بالعموم اور ہادی کائنات کے لیے بالخصوص سیمپل نمونہ اسوہ حسنہ آئیڈیل ہیں۔ سورۃ الممتحنہ کی جو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، ان کے معنی مفہوم سے ساری حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے، جو آج میں آپ کے گوش گزار کرنی چاہتا ہوں کہ وہ ابراہیم جنہوں نے ساری قوم کی، وقت کی، پوری دنیا کی مخالفتیں، دشمنیاں قبول کر کے سب للکاروں یلغاروں کے مقابل ایک ہی آواز بلند کی، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالک لمن الشاہدین۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں خود کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الشعراء میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ
او یضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمین۔ کاش کہ آپ لوگ قرآن کا ترجمہ جانتے ہوں اور کھلکھلا جائیں، ایمان تازگی پکڑیں، عقیدے مضبوط ہو جائیں اور اللہ کی محبت میں کاملیت کے درجے کو پہنچے۔ کہا تم اور تمہارے باپ دادا جن کو الہ مشکل کشا مانتے ہو، وہ بھی میرے دشمن اور تم بھی سارے دشمن۔ میری یاری ہے، وفاداری ہے تو صرف اللہ رب العالمین سے ہے۔ جیسے سلطان باہو کہہ گئے، ما شاخ درختیم پر از میوہ توحید، ہر راہ گزر سنگ آر نداریں، سارے میرے دشمن ہیں۔ اور میرا عقیدہ سن لو، میرا عقیدہ یہ ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رب حب لی حکمن وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ میرے اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ نے ہدایت سے نوازا، اللہ مجھے کھلاتے ہیں، اللہ پلاتے ہیں، میں بیمار ہو جاتا ہوں، اللہ شفا عطا فرماتے ہیں، اور میرا جینا میرا مرنا اسی کے لیے ہے۔ مجھے اللہ سے بخشش کی امیدیں ہیں، میں اللہ کی حکم برداری پہ لگا ہوں، سرتابی سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ہر کام کی امید اور توفیق مانگتا ہوں، میں اللہ سے صالح نیک اولاد کا طلبگار ہوں۔ وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي
انہو کانا من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ کتنے نرم دل ابراہیم اور کتنے حلیم ابراہیم، کتنے عظیم ابراہیم، کتنے عزم و استقلال کے پہاڑ ابراہیم۔ مگر آقا فرماتے ہیں روز معاشر بھی میرے بابا ابراہیم اللہ سے استفسار کریں گے کہ میرے مولا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنے محبت کرنے والوں کو رسوا نہیں کروں گا، اس سے بڑی کیا رسوائی ہوگی؟ جو میری ساری دنیا میں اس سے بڑی کیا لہائی ہوگی کہ میرا باپ اور دوزخ میں جائے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ کہیں گے پیارے خلیل بس آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں، ہم آپ کی رسوائی نہیں ہونے دیں گے۔ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو بجو کی صورت میں کیچڑ سے لت پت باپ دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اتنی بڑی دولت ہے عقیدہ توحید، اور اتنی بڑی نعمت ہے عقیدہ توحید۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں فرما دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو پابند کیا کہ آپ بھی میرے ابراہیم حنیف کی پیروی کریں، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، نہ وہ ظاہری شرک کے مرتکب ہوتے نہ باطنی شرک کے مرتکب ہوتے۔ اسی لیے ہم نے کہا سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین۔ ابراہیم ہم سلام کرتے ہیں تیری عظمت کو، ابراہیم ہم تیری طرح جزا دیں گے نیکی کرنے والوں کو، اخلاص والوں کو۔ یہ فضل و احسان ہوئے کب ہوئے؟ سوچو، گریبانوں میں جھانکو کہ یہ فضل و احسان اس وقت ہوئے جب سچے یقین سے رب حب لی من الصالحین کے وظیفے پڑھے، یقین بنایا اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے،
سورۃ الشعراء للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ ہی آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، جو چاہے جسے چاہے بیٹیاں دے بیٹے دے، اور جسے چاہے کچھ بھی نہ دے۔ اللہ اللہ، اسی لیے تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تھیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ کن فیکون دتے راز کھولنے، سارے اختیار سونے اللہ کھولنے، سارے اختیار سونے اللہ کھولنے۔ لاکھ پاویں ہنجواں دے موتی رولنے، سارے اختیار سونے اللہ کھولنے۔ کون اللہ؟ اللہ کا تعارف خلیل اللہ نے کروایا، اور خلیل اللہ کے تعارف سے اللہ نے قرآن میں خلیل اللہ کا تعارف کروایا۔ کیسا تعارف کروایا؟ خلیل اللہ کہتے ہیں اس ساری کائنات میں ذرا نظریں دوڑا کے، سوچ دوڑا کے، عقل کے ناخن لے کے، غور و فکر کی کشتی میں بیٹھ کے ذرا غور تو کرو۔ اللہ دے قبضے ملک زمین آسمان دا، جس طرح چاہے مولا خلق او پام دا۔ کئیانو اللہ مالک لڑکے اتام دا، لڑکیاں دیندہ کئیاں تائیں، رلوی اولاد کئیاں تائیں عطائی۔ بیٹیاں بیٹے اللہ موج بنائی، اونترا رکھے جنوں چاہے الہی، رکھے علم قدرت والا سائیں۔ پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو، نریاں تیاں دتیاں لوت محبوب نو، کوئی پتر نہیں دتا اس دے تائیں۔ دے کے بھی کھولوے کم جبار دا، ہتھاں تے فوت ہویا، ہتھاں تے فوت ہویا پتر نبی سردار دا۔ اس دی درگاہ وچ دم کوئی نہیں ماردا، پاک سبحان اللہ سائیں۔ اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ سے ہی مانگیں گے، کسی غیر سے نہیں مانگیں گے۔ اور ذرا غور کرو، یوں ہی نہیں بابا جی نے حسبی اللہ کو حرز جان بنایا،
ساری کائنات میں پرچم توحید لہرایا۔ مولا مہربان کولوں تو کیوں سنگ نائے، مولا مہربان کولوں تو کیوں سنگ نائے، رب نو چھڈ کے فقیراں کولوں منگ نائے۔ 80 سال زکریا نے رب نو پکاریا، 80 سالاں پچھوں ابراہیم نو نوازیا۔ نبی جتھوں منگ دینے تمہیں اتھوں منگ، نبی جتھوں منگ دینے تمہیں اتھوں منگ، رب نے توحید والی کر چھڑی حد، لم یلد ولم یولد۔ میرے پیارے سامعین سامعات، میرے مخاطبین مخاطبات، بیویاں 2 شہزادیاں ہیں، خدمت گزار ہیں، وفادار ہیں، مگر اولاد نہیں ہے۔ کہا بے شک نہ ہو پیارے اللہ، تیرا در نہیں چھوڑوں گا، مانگوں گا تو صرف تیرے در سے مانگوں گا۔ رب حب لی من الصالحین، یا اللہ بیٹا دے، اولاد بھی دے، نیک صالح اولاد دے۔ ہماری بہنیں اور ہمارے کملے ندان بھائی گجرات پہنچ جاتے ہیں، شاہ دولہ جی اور کوئی نہیں تو کوئی چوہا ہی دے چھوڑ، کوئی چوہی دے دے۔ کتنی تذلیل ہے یہ ایمانیت کی، مسلمانیت کی، انسانیت کی، کہ کہا جائے مولا اور کچھ نہیں تو چوہا ہی دے دے۔ اور اللہ مغفرت فرمائے، شیر ربانی مولانا حبیب الرحمن یزدانی، وہ پھر سچے ہی گت بنایا کرتے تھے کہ وچ گجرات شاہ دولہ چوہے پیا بناوے، روحاں دی جڑ پٹی آوے، سچا نہ بدلاوے۔ ہاتھ منہ نک متھا دولہ خوب بناوے، سر دیواری آگے کھڑے مک مسالہ جاوے۔ کتنی جہالت کی سوچ ہے۔ اللہ کہیں کہ کوئی مکھی بھی نہیں بنا سکتا، اور مسلمان عقیدہ رکھے نہیں شاہ دولہ چوہے بنا لیتا ہے۔ اللہ کہے مکھی نہیں بنا سکتا، اور مکھی بنانا بھی بڑی بات ہے۔ مکھی تمہارے کھانے سے کچھ چرا کر لے جائے، چھین کر لے جائے، اپنے بال کے سر کے برابر منہ میں ڈال کے لے جائے، کوئی مکھی سے وہ چرایا ہوا کھانا بھی اس کے بال کے سر کے برابر
منہ سے واپس نہیں لا سکتا، چوہے کون بنا سکتا ہے؟ خلیل اللہ نے کہا مولا اولاد دینی ہے تو آپ نے دینی ہے، نیک اور صالح چاہیے، نمرود جیسے بد دماغ نہیں چاہیے، اور مشرکوں جیسے بد حواس نہیں چاہیے، اولاد بھی ملے تو نیک ملے۔ اور یہ ایسی فکر تھی، ایسی سوچ تھی کہ جو اولاد ابراہیمی میں بھی قائم رہی۔ حضرت یعقوب نے بھی یہی خواہش کی تھی کہ یا اللہ اولاد دے تو نیک اولاد دے، عبادت گزار اولاد دے، اور اگر عبادت گزاری کے چور ہوں تو بے شک نہ دے۔ آؤ نہ ذرا غور تو کریں اس بات پر، اللہ نے بڑھاپے میں علامات بانجھ کے آغاز پر اللہ نے دونوں بیویوں سے یکے بعد دیگرے 2 شہزادے عطا کیے اور کمال کے دیے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ایسے سونے لال دیے، ایسے عظیم فہیم صاحبان قلب سلیم شہزادے عطا کیے کہ ایک کی نسل سے 170 انبیاء پیدا ہوئے، دوسرے کی نسل سے 67 بادشاہ، اور آخر میں 2 جہانوں کے سردار، انبیاء کے سردار، عرش والے کے یار محمد مصطفیٰ پیدا ہوئے۔ محمد مصطفیٰ تشریف لائے، پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ کی محبت بڑی چیز ہے، خدا کے ہاں یہ دولت بڑی چیز ہے، لیکن محبت ایسی ہو خلیل اللہ جیسی ہو۔ محبت بھی اللہ عطا کرے تو خلیل اللہ والی عطا کرے، جیسے محمد الرسول اللہ کو اللہ نے عطا کی، محمد الرسول اللہ کو عطا کی۔ سرکار ایک دن نمرود کی باقیات میں سے ایک بڑا چودھری تھا مکے کا، اور بڑا بد دماغ تھا، بڑا بگڑا ہوا تھا۔ رسول پاک اس کے ڈیرے پہ پہنچ گئے، تبلیغ فرمانے کے لیے کہا چچا جی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، بڑا خیر فضل آپ پر کیا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں جھکا کرو، استغفار کیا کرو، اللہ کی توحید مانو، سمجھو یہ راہ نجات ہے، اس راہ پہ چلو۔ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح و نصیحت فقراء مساکین کو کیا کر، ہمیں تیری اس واضح و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیران رہ گئے اس کی بات سن کے، کہا چاچا جی یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا،
یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ چاند سورج ستارے ہیں تیری ضیاء کے لیے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے لیے، یہ سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے لیے۔ چاچا جی اتنا حقار اچھا نہیں ہوتا۔ کہنے لگا محمد یہ جو تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا ہے نا کہ پانی اللہ کی نعمت ہے، روٹی اللہ کی نعمت ہے، یہ ان کے لیے ہے جن کو ملتی نہیں۔ ہم خیر فضل والے ہیں، ہم چاہیں پہاڑوں سے چشمہ نکال لیں، جہاں دل چاہے بور کروا لیں، اور کھلی اجناس ہماری آتی ہیں، کھیتوں سے سبزیاں آتی ہیں، پھل گھر کے آتے ہیں، ہمیں کیا تبلیغ کرے گا؟ ہمیں کوئی پانی کی کمی ہے؟ ہم چاہیں اپنے کھیتوں میں نہر بھی جاری کر سکتے ہیں، بنوا سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں ایک ہوا کا بگولا آیا اور اس میں اڑتا ہوا ایک کنکر اس کی آنکھ میں آ کے لگ گیا۔ اس کی آنکھ کا نور بہہ گیا، چیخیں مارنے لگ گیا، چنگو راٹ پڑ گیا، سارے اس کے حوالی اکٹھے ہو گئے، نوکر چاکر اکٹھے ہو گئے۔ سردار جی کو کیا بن گیا؟ اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل فرمایا، کہا میرے پیارے اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، اس کو بتلاؤ کہ بھلے مانس تو کہتا تھا ہمارے پاس وافر نعمتیں ہیں، ہمارے پاس وافر نعمتیں ہیں، بتا ذرا اب نعمت کی قدر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بتا ذرا اب تیرے یہ حوالی میں والی اور تیرے اسباب وسائل، آنکھ کا یہ نور، یہ ایک قطرہ جو بہ گیا ہے، بھلا یہ واپس لا سکتے ہیں؟ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ ایک قطرے کی بات ہے، لیکن اگر لا سکتے ہو تو لا کے دکھاؤ۔ اور لوگوں سمجھو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے سمجھو، ہر نعمت اللہ کی عطا کی، اور یہ چھوٹی سی آنکھ کی نعمت قدرتوں جے ہو جائے آنکھ ایک کانی، اکٹھی ہو کے آ جائے پیران دی ٹھانی، جے دنیا دے ولیاں دا لگ جائے میلہ، گرو سارے کٹھے ہو جان، ہر گردہ چیلا پورا زور لاوے، اکیلا اکیلا کدی بن سکے گانا ایک اکھ دا ڈیلا، نکلی ڈیلا جے کوئی بنا بھی دوے گا
بنائی تو بالکل بیکاری رہے گا، بنامن والا پھر بھی بھاری قیمت لوے گا۔ جنہیں سب کچھ مفت وچ عطایا، تو احسان او دے دا کی مل پایا۔ دیکھو قدر کرنے والے اللہ نے نعمت سے نوازا، 2 شہزادے عطا فرمائے، اور خلیل اللہ نے کس طرح قدر کر کے دکھائی۔ انشاءاللہ میں یہ بیان کل گوش گزار کروں گا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبولیت فرمائے اور صالح عقیدے کی، خالص توحید والے عقیدے کی نعمت سے اللہ تعالیٰ سرفراز کرے۔ آخر